بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول یعنی فرسٹ ایئر کی اردو کی کتاب سن 2025 میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس میں نئے اسباق کے ساتھ ساتھ نئی نظمیں اور نئی غزلیں بھی شامل ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا امتحانی طریقہ کار بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پڑھانے والے اساتذہ کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے طلباء اور طلبات کی بھی مناسب انداز میں رہنمائی کی جائے۔ اس لیے میں نے اس ساری کتاب کے تمام اسباق کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کر دی ہیں۔ آپ عنوانات کے لحاظ سے ان ویڈیوز کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق، کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق، کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق، مختوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرکوم کس کا حرف وفا ہے افق افق، کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ آپ کا اصل نام عبد الحفیظ جبکہ ادبی دنیا میں حفیظ طیب کے نام سے مشہور تھے۔ آپ 1931 میں احمد نگر گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ رہے۔ شاعری میں آپ نعت کے حوالے سے نہایت معتبر اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حمد، نعت اور منقبت آپ کے خاص موضوعات ہیں۔ یہ حمد ایک پابند نظم ہے جس میں قافیہ، ردیف، بحر اور وزن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تشریح سے پہلے ہم اس کے جو مشکل الفاظ ہو سکتے ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ نظام کہتے ہیں بندوبست کو، ترتیب کو، طریقہ کار کو۔ رہنما کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو۔ دوام کا مطلب ہوتا ہے دائم، ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ باقی۔ اور گونج کہتے ہیں آواز کو، ایسی آواز جو ہر طرف سے سنائی دے رہی ہو۔ اور افق جو ہے اس سے مراد جب آپ کھڑے ہوں اور دیکھیں سامنے، جہاں آپ کو زمین و آسمان ملتے نظر آئیں، وہ جو سرحد ہے آپ کے نظر کی اسے افق کہتے ہیں، جہاں زمین اور آسمان کے کنارے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب مختصراً اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں، آپ کو ایک نظام، ایک ترتیب، ایک طریقہ کار نظر آئے گا، اور یہ سارا نظام کسی ایسی ذات کی طرف یقیناً اشارہ کرتا ہے کہ جس نے اس نظام کو ترتیب دیا، اور ایسی ذات جس کا وجود ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور قائم رہنے والی وہ ذات ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح میں آپ سب سے پہلے شاعر کے حوالے سے بات کا آغاز کریں گے۔ کہیں گے کہ حفیظ طیب جو ہیں وہ اردو کے ممتاز شاعر ہیں جنہوں نے حمد اور نعت کو نیا اسلوب اور نیا رنگ دیا۔ ان کی شاعری میں سادگی، عقیدت اور فکری گہرائی نمایاں ہے۔ زیر نظر نظم میں حمد میں شاعر نے کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا حسن اور جمال محسوس کیا ہے۔ ہر شعر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پہاڑ، افق، ستارے، صبا، چمن سب اللہ کے جلووں سے روشن ہیں، اور افق کی تکرار سے وسعت اور ہماگیری کا احساس اور تاثر ابھرتا ہے۔ اب ہم اسپیشلی اس شعر کے حوالے سے
بات کریں گے کہ اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اس کائنات کے ہر گوشے ہر کونے میں ظاہر ہے۔ شاعر اس شعر کے ذریعے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ وسیع و عریض کائنات جس میں ہر چیز ایک خاص نظام کے تحت کام کر رہی ہے، یہ سب کس کی رہنمائی میں ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے، اور یہ سوالیہ انداز بھی حیرت والا ہے کہ اس میں حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیسے ہر افق اور ہر سمت سے ایک ہی ذات کا اثر اور اس کی بقا کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ شعر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ سارا نظام اور اس کی پائیداری اور ہماگیریت کسی عام طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک عظیم اور طاقتور ہستی کے حکم سے ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ کس کا نظام ہے جو ہر افق پر ہر سمت میں ہمارے لیے رہنما ہے۔ اس جملے میں وہ کائنات کے منظم نظام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ صبح سورج وقت پہ نکلتا ہے، رات کو چاند اور ستارے اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک خاص قانون کے تحت اور ایک توازن کے تحت اور ایک ترتیب کے تحت ہو رہا ہے۔ شاعر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کس کی رہنمائی ہے کہ ہر چیز اتنی ترتیب سے چل رہی ہے۔ یہاں افق کا لفظ استعمال کر کے شاعر یہ بتاتے ہیں کہ یہ نظام صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ہر افق یعنی حد نگاہ تک، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، چاہے آپ زمین پہ ہیں یا زمین کے احاطے سے بھی باہر نکل جائیں، تو ہر سمت اس کی قدرت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام صرف ایک ملک یا ایک بر اعظم تک محدود نہیں بلکہ پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہے۔ ایسے میں ایک شاعر بڑے حیران کن لہجے میں کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ کس کا دوام ہے۔ دوام سے مراد دائم ہونا، ہمیشہ ہونا، یعنی آج جو ہم دیکھ رہے ہیں صدیوں پہلے سے بھی ایسا ہی تھا اور صدیوں بعد بھی ایسا ہی رہے گا اور ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی نظم و ضبط رہے گا۔ تو یہ جو دائم یا دوام ہے، یہ کائنات میں اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ورنہ باقی تمام کی تمام اشیاء فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر طرف، ہر سمت، ہر افق سے ایک ہی ہستی کی دائمی گونج سنائی دے رہی ہے۔ یہ گونج صرف آواز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور قدرت کا احساس ہے۔ جب ہم کسی چیز کو مسلسل اور ہر جگہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک گونج کی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کائنات ہر لمحہ ہر جگہ اللہ کے وجود کا اعلان کر رہی ہے، ہر طرف اسی کا نام ہے اور اسی کی عظمت کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ یہ گونج کبھی ختم نہیں ہوتی، جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں، ہر کوئی جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی، جو صاحب عظمت و صاحب جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ مجموعی طور پر یہ شعر کائنات میں اللہ کی موجودگی اور اس کی رہنمائی کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ شاعر یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی کوئی بے ترتیب جگہ نہیں بلکہ ایک بڑے منظم نظام کے تحت چل رہی ہے۔ بقول شاعر، اور اگر تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو بالآخر جب ہم غور کرتے ہیں اور ہر طرف نظر دوڑاتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی ذات پر گواہی دے رہی ہے۔